علماء کرام اور تمامی سرپرست حضرات اور سامنے بیٹھے ہوئے شاہبان رسول دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں سلامت کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز ٹھیک ہے نا؟ یہ آواز ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کہیے یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، غمخوار کی آمد، نبی کی آمد، نعرہ رسالت۔ ہاں، جوش و خروش کے ساتھ۔ جشن کا مطلب خوشی کے ہے، جشن کا مطلب مرجانے کے نہیں ہے، جشن کا مطلب خوشی کے ہے۔ ہم خوشی منانے آئے الحمدللہ۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاقان آج بے انتہا خوشی منائیں گے ہر طریقے سے الحمدللہ۔ جو صورت جائز ہے اس جائز صورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم جشن منائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے میرے مولا، یہ تمام جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں تو قبول و مقبول عطا فرما۔ کہیے آمین ثم آمین۔ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام الحمدللہ دعاؤں کے ساتھ آغاز گفتگو کروں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وشہداء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن لذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل دلوں کو منور و مجلہ کرنے کے لیے، نبی کون وقع کے سچے پکے غلام بننے کے لیے، حق ادا اپنی غلامی کرنے کے لیے، تاکہ یہاں بھی ہمیں رسول کائنات کا کرم نصیب ہو، میدان محشر میں بھی رسول کائنات کی شفاعت نصیب ہو۔ آئیے اسی نبی ہاشمی دو جہاں، سیاح لامقا، معراج کے دولہا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس اعلی نور پہ بلند آواز سے یکجا ہو کر کے محبت کے ساتھ کہ مدینے کے والی حاضر ہے، یقین کے ساتھ محبت سے جھن جھن کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً جب بھی پڑھے مچلتے ہوئے پڑھے اور اس یقین کے ساتھ پڑھے آپ کہ مانگے شبر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، مانگے شبر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام اور تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، ہم کرے آرام اور تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ۔ بات تخلیق دو عالم کے خالق کل نے کہا، بات تخلیق دو عالم کے خالق کل نے کہا، ہم نے بنا دی دنیا چلائے مصطفیٰ، ہم نے بنا دی دنیا، ہم نے بنا دی دنیا، ہم نے بنا دی دنیا چلائے مصطفیٰ۔ چلانے والے ہیں تو رسول کائنات کی ذات ہے، ہم اسی رسول کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ ادھر بھی ہے عاشقان رسول ہے، ہم بھی ہے عاشقان رسول ہے۔ کہیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک ایک بہت بہترین عمل ہے، درود پاک ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے، درود پاک ایک بہترین عبادت ہے۔ دنیا کائنات میں جہاں بھی تکلیف ہو تو کہا جاتا ہے درود پڑھو تکلیف دور ہو جائے گی، مصیبت کو دور کرنا ہو درود پڑھو، شفا پانی ہو درود پڑھو، الحمدللہ بڑوں کو یاد کرنی ہے درود پڑھو، کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے تو بھی درود پڑھو، کسی کے لیے اچھے حالات پیش کرنا تو درود پڑھو۔ اپنا بیٹا باہر رہتا ہے، کہا اس کی سلامتی کی دعا کرنی ہے تو درود پڑھ کے کرو، اللہ سلامتی عطا فرما دے گا۔ کوئی سفر میں ہے اس کے لیے دعا کرو، کوئی حجر میں ہے اس کے لیے دعا کرو، کوئی تکلیف میں ہے اس کے لیے دعا کرو۔ الحمدللہ آج ضرورت ہے ہمیں اس سرزمین ہند میں ایک وادی ہے جسے پنجاب کہا جاتا ہے، وہاں پہ سیلاب آ چکا ہے، وہاں تکلیفیں ہیں، وہاں گھر ٹوٹ رہے ہیں، وہاں لوگ مصیبتوں میں ہیں۔ آج ہم درود پاک کے وسیلے سے ان کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے درود پاک کے وسیلے سے جو دعائیں کی جاتی ہے تو وہ کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے۔ آئیے محبت کے
کے ساتھ اس درود پاک کو ان کا نام کرتے ہیں کہ اللہ جو آج ہم درود پاک پڑھیں گے اس کے وسیلے سے پنجاب میں رہنے والے لوگوں کی جانوں کی تو حفاظت عطا فرما، ان کے گھروں کی تو حفاظت فرما، کیونکہ وہ زمین ہندوستان کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین ہے، اس ہند کی زمین ہے، اس لیے اس زمین سے ہمیں محبت ہے، ہندوستان کے ہر خطے سے ہمیں محبت ہے۔ آج ہم اسی کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں، مچلتے ہو پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک میں کتنی برکت ہے، اگر سننا ہو تو سنو مسلمانوں۔ الحمدللہ ایک شخص کا نام ہے جو مصر کے زمین میں ولی اللہ ہے، جن کا نام حضرت محمد ابن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے، جو مصر کے سرزمین میں جن کا نام بہت زیادہ مشہور تھا۔ فرماتے انہوں نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ اول بھی درود پاک سے ہے اور اختتام بھی درود پاک سے، مکمل درود پاک۔ الحمدللہ حضرت محمد ابن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جانتے ہو میں نے یہ کتاب کب لکھی؟ فرماتے سرکار آپ بتا دیجئے۔ وقت کے ولی کامل ہے، مصر کے سرزمین میں جس کے علم کا ڈنکا بستا ہے۔ الحمدللہ یہ حضرت محمد ابن سلیمان الجزولی رضوان کی ذات ہے۔ وہ فرماتے میں سفر میں تھا مصر کے کنارے میں، سفر کرتے کرتے عصر یا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں نے سوچا میں وضو کر لوں۔ فرماتے وضو کے لیے میں نے پانی تلاش کیا۔ اسلام میں ہر رکن موجود ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن پہلے پانی تلاش کرو۔ الحمدللہ یہی وہی زمین ہے ہند کی جس زمین سے نکلے ہوئے پانی سے ہم وضو کر کے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت محمد ابن سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے چاہا میں وضو کروں، وضو کے بغیر نماز تو نہیں ہے۔ جب وضو کے لیے میں نے پانی تلاش کیا تو میں نے ایک کنویں کو دیکھا جس میں پانی تو تھا لیکن تہ تک جڑا ہوا تھا، اوپر نہیں تھا۔ میں نے کہا اسے میں حاصل کیسے کروں؟ نہ ہی بالٹی موجود ہے نہ ہی رسی موجود ہے۔ ارشاد فرماتے پانی کو کیسے حاصل کروں؟ پانی حاصل نہ کروں گا تو وضو نہیں کروں گا، اور اتنے میل کی دوری نہیں ہے کہ مجھ میں تیمم کرنا جائز ہو جائے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پانی نکالیں۔ فرماتے قریب میں ایک ٹوٹا سا گھر تھا اور اس ٹوٹے سے گھر کی چھت پہ ایک بچی موجود تھی، ایک بچی چھوٹی سی بچی موجود تھی۔ میں پیغام دوں گا رسول کائنات نے کس طرح امن و سکون کا پیغام دیا دنیا والوں کو۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمارا تو ایمان ہے ہی ہے۔ 1500 سال گزر گئے یوم ولادت کے، رسول کائنات کے آمد کے 1500 سال، پھر بھی ہمارا ایمان یہی ہے۔ چمک تو سپاتے ہیں سپانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور حقانیت اور ایمان کے ساتھ یہی کہتے ہیں آج بھی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور صبح قیامت تک یہی ایمان رہے گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ رسول کائنات کے حیات پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ آج بھی میرے آقا یہاں پہ حاضر ہے، جہاں جہاں سے یاد کرو گے وہاں وہاں میرے آقا حاضر ہے۔ فرماتے چھت کے اوپر ایک بچی موجود تھی، اس نے کہا من انتا، آپ کون ہے؟ فرماتے انا محمد ابن سلیمان الجزولی، میرا نام محمد ابن سلیمان الجزولی ہے۔ فرماتے آپ وہی ہو جو مصر میں آپ کے ڈنکے چلتے ہیں، آپ کے علم کے جو ہے شہرتیں ہیں؟ فرماتے ہاں میں وہی محمد ابن سلیمان الجزولی ہوں۔ فرماتے چچا پھر معاملہ کیا ہے؟ فرماتے یہ بچی تمہیں پتا نہیں، پانی تو ہے وضو کرنے کے لیے لیکن اٹھانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ تو بچی عرض کرتی ہے اتنے بڑے عالم ہو کر کے آپ پانی نہیں حاصل کر سکتے؟ اسلام کی شہزادیوں کا وقار سنو، اسلام میں جو بچیاں اس کے وقار سنو مسلمانوں۔ بچی نے کہا چچا آپ پانی نہیں حاصل کر سکتے؟ فرماتے بچی نے سنا نہیں ہوگا، اے میری بچی سنو، کہ لگا پانی تو موجود ہے کنویں کے اندر ہے، لاؤ تو لاؤ کیسے اپنے پاس؟ بالٹی موجود نہیں، رسی موجود نہیں۔ فرماتے چچا رک جاؤ، میں نکال دیتی ہوں، میں نکال دیتی ہوں۔ خدا کی قسم وہ بچی اس چھت کے اوپر تھی، نیچے بھی نہیں اتری، اوپر سے ہی لوہا پہ مبارک ڈال دی۔ تو فرماتے حضرت محمد ابن سلیمان جزولی فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ تھوک پہلے گرا کہ پانی پہلے اوپر آ گیا، تھوک پہلے گرا۔
وہ اوپر آیا، سیراب ہوتا وہ اوپر آیا کنویں سے۔ یہ کمال کو دیکھنے کے بعد حضرت محمد ابن سلیمان جزولی اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیے، فرماتے ہیں بعد میں وضو کروں گا، پہلے یہ تو بتاؤ یہ کمال آیا کیسے، یہ تو بتاؤ یہ کمال آیا کیسے۔ فرماتے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ کمال کیوں آتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ کسی کے لعاب میں یہ کمال کیسے آتا ہے؟ چچا میں بتا دوں۔ فرماتے بتاؤ تو صحیح۔ فرماتے وہ نبی کون و مقام جن پہ درود پڑھنے سے ایسے چھوٹے موٹے کمالات آ جایا کرتے ہیں، ان کے غلاموں کے اندر آ جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں دیکھتی ہوں تو درود پڑھتی ہوں، میں لیٹتی ہوں تو درود پڑھتی ہوں، الحمدللہ میں سوتی ہوں تو درود پڑھتی ہوں، میں کھیلتی ہوں تو درود پڑھتی ہوں، میں سہیلیوں کے ساتھ رہتی ہوں تو درود پڑھتی ہوں، میں چلتی ہوں تو درود پڑھتی ہوں۔ یہ درود کی برکت ہے کہ میں نے آج بھی درود پڑھا اور پڑھ کے لعاب ڈالا تو فرماتے اس کی برکت سے جو پانی نیچے تھا وہ لبالب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے چچا آپ کو پتا ہے جن پہ میں نے درود پڑھا وہ کون ہے؟ چچا آپ کو پتا ہے جس پہ میں نے درود پڑھا وہ کون ہے؟ حضرت محمد ابن سلیمان جزولی چھوٹی سی بچی کو دیکھ کے کہتے ہیں جانتا تو ہوں لیکن مجھ سے زیادہ لگتا ہے آپ پہچانتی ہو، جانتا تو ہوں لیکن لگتا ہے مجھ سے زیادہ آپ پہچانتی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بچی عرض کرتی ہاں ہاں وہ نبی ہاشمی کون و مکا ہے، ہاں ہاں یہ وہی نبی ہے جن کو پتھر سلام کرتے ہیں، ہاں ہاں یہ وہی نبی ہے جس کو درخت سلام کرتے ہیں، ہاں ہاں یہ وہی نبی ہے جن کو سمندر کی مچھلیاں سلام کرتی ہے، ہاں ہاں یہ وہی نبی ہے جن کے صدقے سے پورا کائنات چمکتا ہے۔ اسی نبی وہ نبی ہے جو جنگل میں چلے جائے، بیاباں میں چلے جائے اور جنگل میں گھس جائے اور شیر رہے جنگل میں، فرماتے وہ بھی محبت سے رحمت والے دامن میں آ کر کے پناہ لے لیتے ہیں۔ یہ وہی نبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچو ذرا، تصور کرو مسلمانوں، یہی حدیث میں نے جب باہر کسی شہر میں سنایا تھا تو ایک بزرگ رو رہے تھے اور روتے روتے انہوں نے تقریر کے بعد مجھے کہا نوری صاحب مجھے رونا بہت آیا۔ میں نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے رونے کی وجہ یہ ہے کہ بچی میں یہ کمال ہے تو اس کی ماں میں کتنی کمال، بچی میں یہ کمال ہے تو بتاؤ، کیونکہ اس کی پہلی برسگاہ تو ماں ہے نا، ماں ہے نا، ماں تو تربیت دیتی ہے، ماں تو اچھائیاں سکھاتی ہے۔ خدا را الحمدللہ ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، رسول کائنات کے چاہنے والے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اپنے اسٹیج سے یہ نہیں کہا اپنی بچیوں کو مت پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو تعلیم نہ دو۔ ہم نے صرف یہ کہا ادب و احترام اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم دو۔ اگر تعلیم نہیں دو گے بچیوں کو تو گھر کی زینت کیسے بنے گی؟ اگر بچیوں کو تعلیم نہ دو گے تو ان کے آنے والی نسلیں اچھی تعلیم کیسے حاصل کرے گی؟ اللہ اکبر۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا پیغام ہے بچیوں کو پڑھاؤ گے نہیں تو ان کے بچے جو آنے والی نسلیں ہوگی وہ اچھی تعلیم کیسے حاصل کرے گی؟ یہ وہی بچی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رحمت ہے، ماں بن جائے تو پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں بن جائے تو پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تبھی تو آج کل اسکولوں میں، انگریزی اسکولوں میں پہلے کہا جاتا ہے بچے کا ایڈمیشن تو لیا جائے گا لیکن یہ پہلے دیکھا جائے اس کا باپ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں، ماں پڑھی لکھی ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے زیادہ اگر وہ قریب رہیں گے تو اس کے ماں باپ رہیں گے، اور ماں باپ اگر صحیح تربیت دیتے تو ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور الحمدللہ اس کی قابلیت سے ہمارا اسکول چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہم پیغام دیتے ہیں کہ بچیوں کو پڑھاؤ۔ آپ مسلمانوں ایک نعرہ چل رہا ہے کہ بچی پڑھاؤ، بچی بچاؤ اور بچی پڑھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ بچی بچاؤ اور بچی پڑھاؤ۔ میں نے کہا یہ نعرہ آج کا ہے ہی نہیں۔ 1500 سال پہلے رسول کائنات سے صرف نعرہ نہیں دیا بلکہ پریکٹیکل طور پہ دکھا دیا لوگوں کو، دیکھو بچیوں سے محبت کرو، اپنی قوم کی ہے تو بھی محبت کرو، دوسرے قوم کی ہے تو بھی محبت کرو، کیونکہ وہ بیٹی ہے بیٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیم پہ قربان جاؤ، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو رحمت بن کر کے تشریف لائے، اپنوں کے لیے آئے، غیروں کے لیے آئے، سب کے لیے آئے، سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے۔ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک بار جنگ کے بعد جب مال غنیمت کے ساتھ بچیاں آ رہی تھی، لڑکیاں تھی، عورتیں تھی، مائیں تھی، بہنیں تھی، فرماتے آگے آگے جب تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ایک ایسی بچی پہ پڑی جس بچی کے سر مبارک سے دوپٹہ اترا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نالے مبارک جو اتارے تھے وہ بھی نہیں آپ نے اپنے پیروں کی زینت بنائے، دو پڑے اللہ کے رسول، دو پڑے۔ اللہ دشمنوں کی بیٹی تھی، جنگ کے بعد آ رہی تھی، اللہ کے رسول دو پڑے اور اپنی کالی کملی کو اتارتے اپنے کاندیے مبارک سے۔ یہ وہی کالی کملی ہے جس کی
قسمیں فرشتے اٹھاتے ہیں، یہ وہی کالی کملی ہے جس کے قسمیں صحابہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ اتارے، اور اتارنے کے بعد وہ بچی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا نا، اللہ کے رسول نے ان کے سر مبارک کو ڈھانک دیا۔ فرماتے بچی اپنے جسم کو تم ڈھانک لو۔ اس شفقت سے اللہ کے رسول نے ڈھانکا نا، خدا کی قسم اس شفقت سے ڈھانکا رسول کائنات نے کہ وہ بچی کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ اے شخص آپ کون ہو؟ اتنی شفقت سے آپ نے میرے جسم کو ڈھانکا ہے کہ آج تک میرے ماں باپ نے نہیں ڈھانکا۔ آپ نے دشمن کی بچی کو بھی بڑے ادب سے ان کے سر کو ڈھانکا ہے۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ تو دشمن کی بچی تھی، تو میرے آقا فرماتے سنو کوئی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کوئی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے، بیٹیوں کے احترام کرو، بہنوں کی عزت کرو، کسی بھی قوم کی بچی ہو اس کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے جو ہے پردے کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سے کوئی ایسی لغزش نہ ہو کہ ان کے پردے میں تکلیف آئے، چاہے وہ قوم مسلم کی بچی ہو، چاہے وہ دیگر قوم کی بچی ہو۔ رسول کائنات نے فرمایا یہ بیٹی ہے بیٹی، ان سے محبت کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی۔ یہ تمام باتیں سن رہے تھے صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام آج بہت رونا آیا۔ اللہ کے رسول فرماتا کیوں؟ فرماتے آپ کے آنے سے پہلے میرا معاملہ یہ تھا کہ میرے گھر میں 7 بچیاں پیدا ہوئی، 6 بچی ایسی ہوئی جو پیدا ہو رہی تھی میں اسے مار دیتا تھا، پیدا ہوتی تھی میں اسے لے جا کر کے زمین کے اندر ڈال دیتا، کیونکہ بیٹی پیدا ہونا اس وقت کے لیے بہت بڑا داغ۔ بیٹی پیدا ہو تو تکلیف ہوتی تھی، بیٹیوں کو کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کے نام پہ کوئی عزت نہیں، عورت کو صرف کھلونے کا ذریعہ مانا جاتا تھا، عورتوں کو صرف کھلونے کا ذریعہ مانا جاتا تھا، عورتوں کو بیچا جاتا تھا، عورتوں کو خریدا جاتا تھا۔ جب رسول کائنات تشریف نہیں لائے تھے، اس ظاہری زندگی میں آپ تشریف نہیں لائے تھے، وہ 1500 سال پہلے کی بات ہے، جو مکے کی سرزمین میں عرب کی سرزمین کا دستور اتنا برا تھا کہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں، اللہ اکبر بچیوں کی کوئی عزت نہیں، ماؤں کی کوئی عزت نہ تھی۔ صحابی رسول سن کر کے جب دیکھا کہ آپ نے اپنے کالی کملی اڑا دیا تو آپ کو بہت رونا آیا۔ فرماتے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے 6 بچیوں کو تو زمین کے اندر دفنا دیا، لیکن جب 7ویں بچی کی باری تھی میری بیوی حاملہ تھی، مجھے سفر کے لیے جانا تھا۔ جب میں گیا تو میں نے یہ کہا کہ میری بیوی اگر کوئی بیٹا پیدا ہو تو رکھ لینا، بیٹی پیدا ہو تو اسے دفنا دینا۔ یقیناً میں نے صحیح سوچا اور سوچ کر کے یہ تاکید کر کے چلا گیا۔ میں جب سفر میں گیا تو 2 سال کے بعد واپسی ہوئی، جب پیدا ہوئی تھی وہ بچی تھی مجھے معلوم نہیں، لیکن ماں تھی وہ، ماں کیسے اپنی بچی کو دفنا دیتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتی ہے کہ میں واپس آیا اور واپس آنے کے بعد میری خدمت ہوئی، میں کھانا کھایا، اچھے سے سویا، میرے دل میں یہ خیال کہ میں میری بیوی سے پوچھوں تو صحیح بیٹا ہے کہ بیٹی، بیٹا ہے کہ بیٹی، بیٹا ہے کہ بیٹی۔ آج کے طرح تجربہ کار لوگ نہیں تھے سائنس والے جو الٹراشنا کے ذریعے سے اندر ہی دیکھ لے، اور اللہ اکبر کبیرہ وقت برا حال یہ ہے کہ کیمیکل کے ذریعے سے اسے اندر ہی مار دیا جاتا اگر بیٹی ہے تو۔ اللہ اللہ یقین مسلمانوں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس عبرت عطا فرمائی۔ سنو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب آخری بچی تھی جو بولنے لگی تھی، کیونکہ میں واپس 2 سال کے بعد آیا، بچی بولنے لگی تھی، میں نے کہا کون پیدا کر کے بیٹی ہے؟ کہنا تھا، جلال میں آ گیا اور آنے کے بعد کہا چلو میں تمہیں دفنا دیتا ہوں۔ اسے تیار کیا اور جانے کے بعد قبر کھودی اپنے ہاتھوں سے، اور کھودنے کے بعد اس نے کہا کہ اب کمر جھکی جا رہی ہے، کیونکہ باپ تھا نا، کمر جھکی جا رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ بچی نے کہا بابا آپ اٹھ جاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے نرم نرم ہاتھوں سے اسے کھود دیتی۔ اسے کیا پتا تھا کہ میرا بابا مجھے ہی اس میں دفنائے گا، اسے کیا پتا تھا کہ اس مٹی کے اندر مجھے ہی دفنایا جائے گا۔ اس نے کہا بابا آپ اٹھ جاؤ، آپ کے پسینے کو دیکھ کر کے مجھے ترس آ رہا ہے، مجھے محبت آ رہی ہے کہ میرے بابا سامنے ہو، وہ تکلیف اٹھائے۔ بیٹیاں بڑی محبت کرتی ہے، دیکھنا آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، خدا کی قسم بہت زیادہ محبت کرتی ہے بیٹیاں، جہاں بھی رہے تکلیف میں رہے، باپ کو جب بھی یاد کرتی ہے تو دعائیں دیتی ہے۔ فرماتی یہ ہے کہ جب اس کو دفنایا گیا، دفنانے کے لیے اندر ڈالی گئی، بابا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جو زمانہ کر رہا ہے وہ میں بھی کر رہا ہوں۔ بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہے، بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے، اس لیے میں تمہیں دفنا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ دفنایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی سر کھلا ہوا تھا، اس بچی نے ایک سوال کیا، بابا بتاؤ تو صحیح میری خطا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح میری خطا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح میری خطا کیا ہے۔
से मामला था, बाप के दिल मोम हो गया, बाप ने उस बच्ची को बाहर निकाला। फरमाते या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, काश मैं पहले ईमान ले आया होता, आप पहले तशरीफ लाते और आप पर ईमान लाते और आपके कहने के मुताबिक लोग अपनी बच्चियों के लिए रहमत समझते। अल्लाह के रसूल फरमाते मुझे फख्र है कि मैं 4 बच्चियों का बाप हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे फख्र है। और अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, फरमाते जिनके यहाँ बेटियां हैं और उसकी वो खिदमत करे, अच्छी परवरिश करे, अच्छी जिंदगी दे, कल रोजे क़यामत में वो तो जन्नत में होगा ही, लेकिन वो मेरे करीब होगा। इस तरीके से जैसे 2 उंगलियां करीब रहती है, 2 उंगलियां करीब रहती है, फरमाता उस तरीके से वो बंदा मेरे करीब, मेरा गुलाम मेरे करीब होगा जन्नत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटियों को इज्जत अता फरमाई। फरमाते बेटियों से घबराओ मत, बेटी पैदा होगी उससे पहले अल्लाह की रहमतें तुम्हारे घर में आ जाएगी, उसके खाने पीने का तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रब फरमाते आएगी बाद में, रिस्क पहले तुम्हारे घर में पहुंचा दूंगा, उनकी शादी के खर्च की तकलीफ तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ऐसे नजरे नबी नकल लुटाने वाले हजारों लोग बरवानी में पैदा हो रहे, ये करम है रब्बे कायनात का। ये कलम 10 क्या अगर 25-30 निकाह भी हो तो यहाँ के लोग इतने हैं अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छी तरीके से इज्तिमाई शादी करवा दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस तरह रहमतों का नुज़ूल अता फरमा दिया है। दिलों में मोहब्बतें 1500 साल पहले नबी कौन मकान जो मोहब्बत डाली थी कि बच्चियों से मोहब्बत करो, आज भी उस शाखान रसूल बरवानी में मौजूद है और वही मोहब्बतें पाई जा रही है, वही मोहब्बतें देखने को मिल रही है। नजरे नबी नंगर को देख करके, इज्तिमाई शादी को देख करके अल्लाह तबारक व तआला हमें खूब खूब बच्चियों से मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। ये कौन है रसूल कायनात? ये वो है जो नूर वाले हैं और नूर लेके आए हैं। अब मिलाद पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आज जुमे का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बोलूं, जमीन हिंद के बारे में आपको बता दूं, ये कितनी बरकत वाली जमीन है। हिंदुस्तान की जमीन से हमें क्यों मोहब्बत है, हिंदुस्तान की जमीन की हम कसमें क्यों खाते हैं, हिंदुस्तान की जमीन की हर जगह के लिए हम दुआ क्यों करते हैं। आओ पैगाम सुनो मुसलमानों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से सबसे पहले पैदा फरमाया। रब ने सोचा मेरे नबी को भेजो, नूर मुस्तफा को भेजो, लेकिन उससे पहले रब कायनात के भेजू तो सही, लेकिन हम पढ़ने वाला तो कोई होना चाहिए ना, नात पढ़ने वाला तो कोई होना चाहिए ना, सामियाना तो पहले होना चाहिए ना था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्रोग्राम बाद में होना है, लेकिन उससे पहले स्टेज सजाया जाता है, सामियाना सजाया गया, कुर्सियां रख दी गई। रब कायनात ने फरमाया मेरे हबीब को तो भेजना है, लेकिन तारीफ करने वाले पहले भेजूंगा, इनकी तारीफ बयान करने वाले पहले भेजूंगा। रब कायनात ने अर्द ज़मीन को पैदा फरमा दिया, रब कायनात ने आसमान का सामियाना बिछा दिया, रब कायनात ने ज़मीन का बिछोना बिछा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नूर को दुनिया में भेजना था, क्योंकि अव्वल से लेकर आखिर तक सरफराज पाना था नबी के नूर से। तो रब कायनात ने अपने पास नहीं रखा, रब ने पहले हजरत आदम पहला इंसान अबुल बशर जिसे कहा जाता है, हम सब के बाबा हजरत आदम अला नबीना के मुजस्समे को पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद रूह को हुक्म दिया रूह तू अंदर जा। अल्लाह अकबर, घुटन हुई बाहर आ गई, तो रब कायनात ने कहा रुक जाओ, रूह तू अंदर तो जाएगी, रोशनी के साथ जाएगी। नूर मुस्तफा को जो अल्लाह ने अपने नूर से पूरी कायनात से पहले नूर मुस्तफा पैदा किया था, उस नूर को हजरत आदम अला नबीना के वजूद खासा में नसब कर दिया। नसब करना था कि रूह के अब मुझे सुकून है, अब हजरत आदम है, नूर मुस्तफा है, वजूद आदम है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब दुनिया भी कायम करना है। रब कायनात ने इशारा फरमाया देखो देखो मेरे आदम को, जिसकी पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा है। फरिश्ते देखे तो मुस्कुरा दिए, फरिश्ते देखे तो मुस्कुरा दिए। मुस्कुराना इतना पसंद आया कि रब ने फरमाया अब तक मुझे सजदा करते थे, अब ताज़ीमी सजदा करो। इतना पसंद आया, अब तक मुझे सजदा करते थे, अब ताज़ीमी सजदा करो। फरिश्ते झुक गए। एक तकब्बुर था, मैं तो खुदा की इबादत करता, मैं तो सजदा करता हूँ, मैं तो खुदा की इबादत बारहा करता हूँ। कहा गया कि अब मैं सजदा नहीं करूंगा,
سجدہ تعظیمی وہ اس وقت کے لیے خاصہ تھا. فرماتے سجدہ تعظیمی میں نہیں کروں گا. یقیناً وہ ابلیس تھا. ابلیس باہر ہوا, اپنے چہرے کو موڑا. جتنے بھی فرشتے سجدے میں گئے تھے سب کے چہرے کو رب کائنات نے منور کر دیا. اور جب سجدے سے سر کو فرشتے نے اٹھایا, دیکھا میرا چہرہ منور ہے, لیکن ہمارا جو استاد ہے جس کا نام ابلیس ہے اس کا چہرہ بدنما ہو چکا ہے, برا ہو چکا ہے. جیسے ہی دیکھا اور اپنے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھا تو پھر سے سجدے میں چلا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. سوچو, نبی کی جو تعظیم نہ کرے, اگر وہ جنت میں ہو تو جنت سے اتار دیا جاتا. جو نبی کی تعظیم نہ کرے, اگر وہ جنت میں ہو تو جنت سے نکال دیا جاتا ہے. اور دنیا میں اگر ہم نہ کرے تو کیا ہم کبھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں مسلمانوں. اتنی آسان سی بات نہیں سمجھ میں آئے گی. جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقدر میں ہے. ہم نے الحمدللہ بڑے خوش اور اس کے ساتھ تھا. فرماتے وہ نور محمدی کے ساتھ جسد آدم کو اتارا. کہاں اتارا؟ بھارت کی سرزمین میں. کون؟ ہندوستان کی سرزمین میں, بھارت کی سرزمین میں. اخنڈ بھارت جو سری لنکا, اس وقت اخنڈ بھارت, سرندیپ سے اخنڈ بھارت میں الحمدللہ یہ ارد گرد کے جتنے بھی ممالک ہیں یہ اخنڈ بھارت میں تھا. فرماتے یہی وہ زمین کو رب کائنات نے پسند فرمایا, یہ ہندوستان کی زمین کو پسند کیا. تبھی تو اس زمین سے محبت ہے. کیونکہ حضرت آدم آئے تو صرف آدم نہیں آئے, نور مصطفیٰ بھی ساتھ میں. اب نور مصطفیٰ لے کے حضرت آدم سب سے پہلے پوری کائنات میں کہاں آئے؟ ہندوستان کی سرزمین میں, ہند کی سرزمین میں. اور حضرت آدم نے شکرانے کے پہلے جو نماز پڑھی, فرماتے آذان پکاری گئی فرشتوں کے ذریعے سے, وہ بھی ہند کی زمین تھی, وہ بھی ہند کی زمین تھی. اور حضرت آدم نے جو سجدہ کیا, فرماتے پیشانی میں نور مصطفیٰ, پیشانی میں نور مصطفیٰ. تصور کرو ہندوستان کی زمین سے ہمیں محبت کیوں نہیں ہے؟ الحمدللہ ہمیشہ ہم ہندوستان کی زمین سے محبت کریں گے, کیونکہ حضرت آدم علیہ نبینا کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا تھا, وہ سب سے پہلے کسی زمین میں اس نور مصطفیٰ کو بوسہ دیا تو وہ ہندوستان کی زمین تھی, وہ ہند کی زمین تھی, وہ بھارت کی زمین تھی. اسی لیے اس زمین سے ہمیں محبت ہے, اس لیے اس وطن سے ہمیں محبت ہے, اس لیے اس زمین کے ہر چیز سے ہمیں محبت ہے, ان کی ہریالیوں سے محبت ہے, ان گرد کے تمام شہروں سے ہمیں محبت ہے. ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہیں امن و سکون کے ساتھ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے اوپر بھی کام فرما اور سب کو تم امن و سکون والی زندگی عطا فرما, نبی کے صدقے میں عطا فرما. ہند کی زمین سے ہمیں محبت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہی وہ زمین جو سب سے پہلے آذان پکاری گئی, یہی زمین کی تمام چیزوں نے پہلے سنا, یہی وہ زمین جس میں پہلا سجدہ ہوا, یہی وہ زمین جس زمین نے نور محمدی کو بوسہ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. سب لوگوں نے کہا تھا یہ مکے سے افضل کیسے, یہ مدینہ سے افضل کیسے. اس لیے علامہ اقبال کی نگاہ مکے کی بھی حرمتی نہیں, مدینے کی بھی حرمتی پہ نہیں, بلکہ علامہ اقبال کی نگاہ اس زمین ہندوستان میں, وہ زمین جو نبوت کے نور کو سب سے پہلے بوسہ دیا, اسی جگہ کو دیکھ کر کے علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا, سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستاں ہمارا, یہ ہندوستاں ہمارا. کیونکہ ہندوستان کی زمین نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بوسہ دیا. اب وہ نور حضرت آدم علیہ نبینا سے نور منتقل ہو کے حضرت شیش کے پاس. حضرت آدم نے فرمایا شیش سنو, جب بھی میرے بعد مصیبت میں رہو گے نام محمد کے صدقے میں دعا کرنا, پریشانی دور ہو جائے. نام محمد کے صدقے میں. اب بس 5 منٹ لوں گا, مولود مصطفیٰ بتا دیتا ہوں. الحمدللہ میں نے 2 پیغام دیا. ایک تو یہ پیغام کہ بیٹیوں سے محبت کرو, دوسرا پیغام یہ کہ زمینی ہند سے ہمیں کیوں محبت ہے, تیسرا پیغام یہ کہ اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے نا تو گھر گھر میں شراب پیا جا رہا تھا, نشے کا معاملہ گھر گھر تھا. ابھی کچھ سمے پہلے بھی الحمدللہ نیوز میں چلایا گیا تھا کہ نشہ مکت ابھیان چلا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے یہ ابھیان چلانے والے کون؟ گلی گلی میں شراب. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے ایک قطرے کے بعد شراب پلاتی تھی. یہ عرب کی سرزمین کی بات تھی. ہر بچے کو شراب کی عادی بنایا گیا تھا. شراب سے صبح اٹھتے تھے, صبح کا ناشتے میں شراب, دوپہر کے کھانے کے بعد شراب, رات کو سونے سے پہلے شراب. شراب نہ پیے تو مستی نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا مجھ پہ ایمان رکھتے ہو, سچائی کو مانتے ہو, میں جو کہوں وہ مانو گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا شراب کو چھوڑ دو, شراب حرام ہے,
شراب حرام ہے. شراب پیو گے تو اپنے آپ کو بھلا دو گے, اور جو اپنے آپ کو بھلا دے وہ خدا کو نہیں پہچان پائے گا, حق کو پہچان نہیں پائے گا. کہ شراب میں انسان اتنا کھو جاتا ہے کہ بیوی سمجھ میں نہیں آتی, بچے سمجھ میں نہیں آتے, اپنے سمجھ میں نہیں آتے. تکلیف دینے والے کسے تکلیف دے سمجھ لے, گٹر ہے کہ کیا ہے, اچھی جگہ ہے کہ کہاں سونا ہے. شراب پینے والے مستوں کو تم نے دیکھا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا شراب حرام ہے, اپنے گھروں سے باہر نکالو شراب کے ہانڈیوں کو. اللہ کے رسول کے کہنے سے صحابہ کرام نے صرف شراب کو نہیں چھوڑا, جو شراب میں جس برتن میں شراب رکھتے تھے, غربت تھی, برتن کی بڑی اہمیت تھی اس وقت, سوچنا اس دور کو ملاحظہ کرنا. صحابہ کرام نے صرف شراب نہیں چھوڑے بلکہ شراب میں رکھے جو برتن تھے اسے بھی پھوڑ دیے. فرماتے ہیں اس سے بھی ہمیں محبت نہیں ہے, کیونکہ اسے دیکھوں گا تو شراب یاد آئے گی. اور رسول کائنات نے جس سے منع کر دیا, روز قیامت تک صحابہ فرماتے ہم نے اسے دیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہی الحمدللہ یہ ابھیان چلایا تھا, آج بھی چلایا جا رہا ہے. شراب مکت جو ہے ابھیان رسول کائنات نے 1500 سال پہلے ہی ہمیں دیا ہے. اے مسلمانوں, اے مومنوں, اے غلام رسول, اگر کوئی نوجوان شراب پیتا دکھے اسے کہو میرے نبی نے منع کیا ہے. جشن منانے والوں, میرے نبی نے منع کیا ہے. اگر کوئی پی رہا ہے تو دیکھو اس کا حال کیا ہے. خدا را اس سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے. وہ نور منتقل ہوتا رہا. حضرت شیش نے کہا بھی نبی آنے والے ہیں, حضرت نوح نے کہا بھی نبی آنے والے ہیں, حضرت ایوب نے کہا بھی نبی آنے والے ہیں, حضرت زکریا نے کہا بھی نبی آنے والے ہیں, حضرت موسیٰ نے کہا بھی نبی آنے والے ہیں, حضرت عیسیٰ نے کہا بھی نبی آنے والے ہیں. فرماتے 1,24,000 انبیاء کاملین اترے ہی اس لیے تھے, آئے ہی اس لیے تھے کہ ابھی آنے والے ہیں نبی, ان کے گن گاؤ, ان کے نقب سرائی کرو, ان کے اوپر ایمان لے آؤ, ان سے محبت کرنا سیکھو. ابھی ہمارے بعد آئیں گے, انہی کے لیے تو ہم بنائے گئے ہیں, وہ نہ آتے تو ہم نہیں آتے, یہ زمین و زماں پیدا نہ کی جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. تبھی تو حضرت آدم نے فرمایا اے میرے بیٹے شیش, تم محمد کے نام سے دعا کرو, تمہاری ہر تکلیف دور ہو جائے گی. حضرت شیش نے کہا آپ تو ابو البشر ہو, اللہ نے آپ کو پیدا کیا, اب یہ نام محمد کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا میں نے جنت میں دیکھا ہے, ہر پتوں میں دیکھا ہے اللہ کے ساتھ نام محمد کو. تو میں سمجھ گیا اللہ وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے, سمجھنا, اللہ وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. محمد وہ ہے جس کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا. محمد وہ ہے. محمد وہ ہے جن کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا گیا. فرماتے آپ کیا تھا؟ وہ نور مصطفیٰ کا ظہور ہونا تھا, اس سے پہلے تکلیفیں بے انتہا تھی. فرماتے وہ نور حضرت ہاشم کے جسم مبارک میں آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. الحمدللہ نبی کے 63 سالہ زندگی میں ہر خوبیاں موجود ہے, ہر خوبیاں موجود ہے, ہر کمالات موجود ہے. تم 80-90 سال میں گزار کر کے الحمدللہ ان کمالات کو صرف پڑھ نہیں سکتے ہو جو کمالات رسول کائنات کی حیات ظاہری والی زندگی میں موجود ہے. وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب حضرت ہاشم کے پاس, آپ کے پردادا حضرت ہاشم کے پاس, فرماتے حضرت ہاشم جب آپ چلتے تھے تو فرماتے جہاں جہاں قدم پڑے وہاں کی زمین خوشبودار ہو جاتی تھی. لوگ کہتے تھے آپ جہاں چلتے ہو زمین خوشبودار ہو جاتی ہے. فرماتے یہ میرا کمال نہیں, یہ نور مصطفیٰ کا کمال ہے, یہ آنے والے نور کا کمال ہے, یہ نور والے کا کمال ہے. فرماتے یہی نور جب حضرت ہاشم اور حضرت سلمہ, جو سلمہ مدینے کی تھی جن کا نکاح حضرت ہاشم سے ہوا تھا, فرماتے وہ دونوں آپس میں ملے وجود خاصہ, اس سے ایک نور نکلا اور نکل کے حضرت عبد المطلب کے پاس آیا. کون عبد المطلب؟ جو حقیقی دادا رسول کائنات کے ہیں. فرماتے اب حضرت عبد المطلب کا کمال یہ پیدا ہو گیا مکے میں کہ جب چلتے تھے تو سامنے سے بیمار بکریاں آتی تھی تو شفا پا جاتی, بیمار بکریاں آتی تھی تو شفا پا جاتی تھی. جب یہ بات مشہور ہو گئی تو لوگوں نے کہا اے عبد المطلب کیا کمال ہے تمہارے جسم کا, تمہارے جسم کے پاس سے کوئی بیمار بکری نکلے تو اسے صحت یابی مل جائے. تو حضرت عبد المطلب فرماتے یہ میرا کمال نہیں, یہ نور مصطفیٰ کا کمال ہے, یہ میرا کمال نہیں, یہ آنے والے نور کا کمال ہے. فرماتے یہی نور اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ کے مبارک جسم پہ آ گیا. یقین مسلمانوں حضرت عبداللہ کے جسم مبارک میں آنا تھا. دنیا والے جان گئے اب نور والا آنے والے ہیں, رسول کائنات کی آمد ہونے والی ہے, جشن یوم ولادت آنے والا ہے. فرماتے ہیں ان کا نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہوا. وہ خاتون جن کا نام سن کے دل سبحان اللہ کہتا ہے, زبانیں سبحان اللہ کہتی ہے,
ہے، کیونکہ وہ آمنہ جو نبی کی ماں ہے، جن کے شکم مبارک میں رسول کائنات رہے ہیں. سوچو وہ شکم مبارک کتنا اعلیٰ ہوگا جس کے اندر رسول کائنات رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ سے جب حضرت آمنہ کی ملاقات ہوئی، وہ مہینہ کون سا تھا جانتے ہو؟ جب نور منتقل ہوا وہ مہینہ کون سا تھا؟ اس مہینے کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے. سن لینا تاریخ. فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ کے جسم سے وہ نور نکل کے حضرت آمنہ کے شکم میں آیا، فرماتے ہیں وہ رجب کا مہینہ تھا. اور حضرت آمنہ فرماتی ہے رجب میں وہ جمعے کا دن، رجب میں وہ جمعے کا دن تھا. اس لیے رجب میں اگر کسی کی شادی ہو تو یہ بھی نیت کرے تو ان کا صدقہ مل جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فرماتے پھر کیا تھا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں تجارت کے لیے جاتا ہوں. حضرت آمنہ کو کہہ کے حضرت آمنہ گھر پہ رہی، اور حضرت عبداللہ جب تجارت کے گئے واپس تشریف لائے نہیں، بلکہ اس سے پہلے مدینے میں ہی آپ کے انتقال ہو گیا. اور یہ خبر جب حضرت عبد المطلب کو ملی، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں متولی کعبہ ہوں، میں بولوں تو کیسے میری بیٹی کو بولوں؟ کیونکہ حضرت عبد المطلب اپنی بہو کو بہو نہیں، اپنی بہو کو بیٹی مانتے تھے. فرماتے میری بیٹی کو کس صدمے کی خبر کیسے دوں، یہ دردناک خبر کیسے دوں؟ ابھی تو میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی میرے بیٹے کے ساتھ. ابھی اگر میں یہ خبر دے دوں کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ جن کا میرا بیٹا ہے وہ اب نہیں آئیں گے، تمہاری انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئی ہے. فرماتے دوں تو کیسے دوں، لیکن دینا بھی خبر ضروری ہے. حضرت عبد المطلب گھر پہ آئے اور آنے کے بعد فرماتے ہیں اے میری بیٹی آمنہ سنو میرا بیٹا عبداللہ کی جو انتظار آپ طویل کر لو، اب وہ واپس آنے والے نہیں. حضرت آمنہ گری بے ہوش ہو گئی اور دعا کی اے رب کائنات، ابھی تو حضرت عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آیا تھا، ابھی اس کو یتیم بنا دیا. تو غیر سے آواز آئی اے آمنہ یہ یتیم بن کر نہیں آئیں گے، یتیموں کے والی بن کر کے تشریف لائیں گے، یتیموں کے والی بن کر کے تشریف لائیں گے، یتیموں کے مددگار بن کر کے تشریف لائیں گے. فرماتے پھر کیا تھا؟ نور محمدی شکم انور حضرت آمنہ کے بدن مبارک میں اب حضرت آمنہ جہاں چھولے وہاں معطر ہو جائے. فرماتے تکیے کو چھوئے تو تکیہ معطر ہو جائے، دوپٹہ چھولے تو وہ معطر ہو جائے، جس میں مبارک میں جہاں وجود چلتا رہے. فرماتے وہاں معطر ہو جائے. پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جائے تو فرماتے وہاں آپ کے جسم کی خوشبو سب سونگے. تو سب نے کیا کہا کہ چلو سردار جو سردار ہے عرب کے ان سے جا کے کہا جائے کہ تو جو تمہاری بیٹی ہے نا آمنہ وہ سوگ نہیں مناتی. مطلب شوہر انتقال کر جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو فرماتے غم منانا چاہیے. غم کی میعاد کچھ مہینے یا غم کی میعاد 1 سال. فرماتے 1 سال اس وقت عرب کے معاملے میں 1 سال تک کم سے کم غم منائے. اور غم میں عطر لگانا نہیں ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے. تو کہا اے عبد المطلب آپ کی جو بیٹی ہے نا لگتا ہے انہیں عبداللہ کے ہونے کا غم نہیں، اس لیے وہ عطر لگاتی ہے. حضرت عبد المطلب واپس آئے اور آنے کے بعد کہا میری بیٹی آمنہ یہ تو بتاؤ تو عطر کیوں لگاتی ہے؟ کیا تمہیں غم نہیں میرے بیٹے کے جانے کا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے اے میرے بابا میں نے عطر کبھی لگایا ہی نہیں ہے، جب سے یہ نور مصطفیٰ میرے شکم مبارک میں آیا ہے میں دیوار کو چھوتی ہوں تو دیوار مہک جاتی ہے. دیکھو یہ تکیہ کو سن کے دیکھو جس کو میں نے سرہانہ لگائی ہے. فرماتے اس سے ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے. یہ دوپٹہ میں نے 2 دن تک دھونے کی کوشش کی، اس کے باوجود اس سے وہ خوشبو جا ہی نہیں رہی ہے. فرماتے یہاں تک کہ جب میں پانی لینے جاتی ہوں میری سہیلیاں ساتھ میں ہوتی ہے اور پانی کنویں کے اندر ہے، سب رسی ڈول لے کے جاتی ہے، میں صرف ڈول لے کے جاتی ہوں. فرماتے کیوں؟ فرماتے جب میں جاتی ہوں اور جھانکتی ہوں کنویں کے جانے تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. میری سہیلیاں کہتی ہے اے میری سہیلی آمنہ یہیں رک جاؤ، تمہارے رہنے سے ہماری آسانی ہو جائے گی. فرماتے جب تک تم رہتی ہو پانی اوپر کو رہتا ہے، جب چلی جاؤ گی تو پانی پھر سے نیچے ہو جائے گا. فرماتے یہ میرا کمال نہیں، یہ نور مصطفیٰ کا کمال ہے. اللہ اکبر کبیرہ وہ تاریخ آ گئی، یقیناً دن جاتا رہا. اللہ اکبر کبیرہ 12 ربیع الاول کی تاریخ شام کو ٹکرا گئی. فرماتے رسول کائنات رحمت العالمین بن کر تشریف لائے. نہ دن میں آئے نہ رات میں آئے، نہ تو دن کہے میں افضل ہوں رات کہے میں افضل ہوں. فرماتے پھر کیا رات کی اندھیرا پن ختم ہو رہا تھا، اجالے سفیدی چوم رہی تھی قدم مبارک حضرت آمنہ کو. فرماتے اچانک مجھے بے قراری ہوئی، میں نے کہا آج میری بھی سہیلیاں ہوتی تو میرے پاس ہوتی، آج کوئی نہیں ہے میرے مولا. اتنا کہنا تھا تو حدیث میں آیا ہے فرماتے فشق الجدار، فرماتے دیوار پھٹ گئی، فشق الجدار دیوار پھٹ گئی اور پھٹنا تھا. فدخل ثلاثۃ النساء، فرماتے پھر داخل ہوئی 3
عورتیں. میں نے پوچھا من انت, آپ کون ہو؟ ایک نے کہا میں آدم کی بیوی حوا ہوں. فرماتے کیوں آئی ہو؟ کہ آپ کی خدمت کے لیے, نور آنے والے اس کی مبارکبادی دینے کے لیے آئی ہوں. فرماتے ایک کا نام حضرت جو ہے مریم ہے, فرماتے ایک کا نام حضرت حاجرہ بتایا گیا. فرماتے تین موجود ہے. اب بے قراری ہوئی. بے قراری تو میں نے کیا دیکھا, آسمان میں جو چھت تھا نا میرے حجرے کا, فرماتے وہ چاک ہوا اور آسمان میں چمک ہی چمک تھا. آسمان سے خاتون آئی اور آنے کے بعد میں نے ایسی خاتون ابھی دنیا میں نہیں دیکھی تھی. فرماتے وہ اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کے آئی. میں نے کہا تم کون ہو؟ کہ میں حوروں کی سردار ہوں جو جنت سے آئی ہوں. اب مقابلہ کرو گے نبی کے؟ اب مقابلہ کرو گے؟ پیدا ہونے میں بے مثال ہے میرے آقا, دنیا میں آنے میں بے مثال ہے میرے آقا. فرماتے میں نے پیا اور پینا تھا کہ بے قراری مٹ گئی, اور بے قراری مٹنا تھا کہ چادر رحمت کی تن گئی. صبح صادق کا وقت تھا, نور مصطفیٰ کی دنیا کائنات میں ظہور ہو گیا, ظہور ہو گیا. اب پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہاتھ کو اٹھا کے کہو اللہ ان ہاتھوں کو تو آباد رکھ, ہمیشہ آباد رکھ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ یا رسول اللہ. آج جتنے بھی لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں ان ہاتھوں کو تو سلامت رکھ ہر بیماری سے, ان کے وجود کو, ان کی نسلوں کو, پورے شہر بروانی کو ان ہاتھ اٹھے ہوئے سے جو صلاۃ السلام پڑھا گیا ہے ان کا صدقہ یہاں بھی عطا فرما, ان کا صدقہ قبر میں بھی عطا فرما, ان کا صدقہ میدان محشر میں بھی عطا فرما. جو دنیا گیتی میں صبح صادق کو آئے 12 ربیع الاول, تب سے لے کے آج تک دن 1500 سال مکمل ہو گئے. 1500 سال مکمل ہو گئے, ہم نے منایا بڑی خوشی سے. اللہ اس جشن کو قبول عطا فرمائے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ السلام.